السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوروا موتاکم یعنی اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں بتلا رہا ہے کہ انسان موت کے بعد معدوم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئے جہان میں زندگی کو ایک نئی جہت سے جی رہا ہوتا ہے، جو کہ حیات برزخیہ کہلاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس جہاں میں بھی شعور اور آگہی ہے۔ ہماری زندگی اور گزشتگان کی زندگی ایک ایسی جگہ پر جا کر مل جاتی ہیں جہاں دونوں زندگیاں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان قبرستان میں کسی قبر کے سرانے کھڑا ہو کر السلام علیکم یا اہل القبور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس دوران سلام کہنے والا قبر والوں کے احوال اور طرز زندگی سے اجمالاً باخبر ہوتا ہے اور ان کی بستی میں کھڑے ہو کر ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف قبروں والے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے اور اس کا سلام سنتے ہیں، اس کو یہاں آتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس کی موجودگی سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ ملن دو طرفہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت پاس ہو کر بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، بس صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ قبرستان میں جا کر اپنے پیاروں اور اجنبی دیار کے مسافروں سے ملاقات کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا اور خود کو یہ بتانا کہ تم بھی عنقریب اسی جگہ کے مکین بننے والے ہو، اسلامی اقدار میں یہ سب بہت پسندیدہ عمل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں وارد ہوا ہے، کہ وہ رات کے آخری پہر اپنی ازدواج کے حجروں سے نکل کر اہل القبور کے پاس جنت البقیع تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہفتے میں 2 دن شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے مدینہ سے باہر قبرستان احد تشریف لے جاتی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زندہ انسان سے ملنے اور ملاقات کرنے کی کوئی وجہ یا سبب ہوتا ہے، اور اس ملاقات کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر شہر خموشاں کے باسیوں اور مکینوں میں جانے سے اہل قبور کو یا پھر وہاں جانے والے کو کیا کوئی فائدہ ملتا ہے؟ آج کے بوسٹر میں ہم اسی سوال کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قبرستان کی زیارت کے لیے جانے سے اہل قبور کو کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مومنین کو اپنی زیارت کے لیے آتا دیکھ کر شاد ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو قبرستان جانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم، یعنی اپنی مرحومین کی زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ تمہارے وہاں جانے اور ان کی زیارت کرنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمیں اس وقت دیکھتے اور پہچانتے ہیں جو انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کی قبر پر دعا کرنے آئے ہیں؟ یہی سوال اسحاق ابن عمار نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون اس کی قبر پر آیا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ابن عمار، قبر والے جانتے ہیں کہ کون ان کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہارے وہاں جانے سے وہ اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ تم سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمْ اسْتَوْحَشُوا، اور ہاں جب تم وہاں سے واپس آتے ہو تو وہ وحشت زدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ البتہ ہمارے وہاں سے واپس آ جانے کی پریشانی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں قبرستان جانا چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ یہ اسی طرح کی پریشانی ہے کہ جب کوئی بہت اپنا بہت عرصے بعد ملنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن الوداعی لمحات میں اس کو الوداع کرنے اور اس کے چلے جانے کا عارضی دکھ محسوس ہوتا ہے، مگر یہ عارضی دکھ اس کے آنے اور اس کے ملنے کی خوشی سے بہت کم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے واپس پلٹنے پر ان کی پریشانی اس چیز کا سبب اور موجب نہیں بن سکتی کہ خدا نخواستہ کوئی قبرستان نہ جائے، بلکہ اس خوشی کی خاطر اور اس انس کی خاطر جو ہمارے وہاں قبرستان جانے سے ان کو ملتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اسحاق ابن عمار سے کہا کہ ہاں، چونکہ وہ تمہیں جانتے ہیں کہ تمہاری قبر پر کون آیا، تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تم سے مانوس ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کی قبر پر ضرور ان کے لیے دعا کرنے جایا کرو۔ البتہ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں تو وہ ہمیں شناخت کر جاتے ہوں گے، ہمیں پہچان لیتے ہوں گے، اور ہمیں وہاں اپنی قبر پہ کھڑا دیکھ کر بہت خوش بھی ہوتے ہوں گے اور ہم سے مانوس بھی ہو جاتے ہوں گے۔ لیکن ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے وہاں جانے سے اس سے بڑھ کر بھی انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ بس وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں پہچان لیتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ان کی قبر کی زندگی کے لیے، ان کی برزخی زندگی کے لیے ان کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ یہی سوال ایک دفعہ داؤد رکی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ وہ پوچھنے لگے کہ مولا یہ بتائیے کہ جب کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ یا عزیز و اقارب کی قبروں پر جاتا ہے تو کیا وہاں جانے سے قبر والوں کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
امام علیہ السلام داؤد رکی سے مخاطب ہوئی اور فرمایا نعم ان ذالک یدخل علیہ کما یدخل علی احدکم الہدیہ، یعنی کیوں نہیں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم کسی سے جب ملنے جاؤ تو اس کے لیے ہدیہ لے کر جاؤ، ایک ایسا تحفہ لے کر جاؤ جو اس کے لیے بہت فائدے کی چیز ہو اور بہت قیمتی کنسیڈر ہوتا ہو۔ تمہارا قبرستان جانا بھی ان کے لیے ویسا ہی تحفہ ہے جو تم زندہ انسانوں کے لیے لے کر جاتے ہوتے ہو، یعنی ویسے ہی جیسے ایک زندہ انسان تم سے مل کر تمہارا تحفہ لے کر خوش ہوتا ہے اور وہ تحفہ اس کے لیے فائدے کا سبب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تمہارا جانا وہاں ان کی خوشی کا سبب بھی ہے اور ان کے فائدے کا سبب بھی ہے۔ قبرستان جانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس جہان میں یعنی عالم قبر و برزخ میں بھی ان قبر والوں پر مشکلات آ سکتی ہیں، سختیاں آ سکتی ہیں، ان کی اس زندگی کا ایک مشکل مرحلہ ان کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق وہاں جانے سے، ہمارے وہاں چلے جانے سے، ان کے لیے کچھ تحفہ لے جانے سے ان کی اس زندگی کے لیے آسانی کا سبب بن سکتا ہے۔ عبداللہ ابن سلیمان نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ کیا اہل قبور کی زیارت کے لیے جایا کروں میں؟ آپ کیا کہتے ہیں، مجھے قبرستان جانا چاہیے اہل قبور کی زیارت کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بالکل جانا چاہیے، اور کوشش یہ کرو کہ جمعہ کے دن، جب جمعہ کے دن اذان صبح ہوتی ہے اس ٹائم سے لے کر سورج طلوع ہونے کا جو درمیانی وقت ہے، اس درمیانی وقت میں قبرستان جانے کی عادت بناؤ اور اس دوران ان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اور اس لیے بھی جایا کرو کیونکہ جب تم ان کے پاس جاتے ہو تو وہ ان لوگوں سے باخبر ہوتے ہیں کہ کون ان کی قبر پر آیا ہے۔ یعنی جیسے ہمیں چاہت ہوتی ہے کہ کاش ہمارے جو بہت پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ہم کاش ان کو دیکھ سکتے، ان سے ملاقات کر سکتے، شاید وہ بھی اس پیاس اور طلب میں ہو کہ کوئی بہت اپنا ہماری قبر کی زیارت کے لیے آتا تاکہ ہم اسے دیکھ سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے پاس آنے والوں سے باخبر ہوتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے ہی نہیں ہوتے بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ضِيقٍ وُسِّعَ عَلَيْهِ، یعنی اگر ان میں سے کسی پر سختی ہو، مشکلات آئی ہوئی ہوں تو تمہارے وہاں جانے سے اور ان کے لیے دعا کرنے سے وہ مشکلات ٹل جاتی ہیں اور وہ سختیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہمارے قبرستان جانے سے نہ صرف یہ کہ اہل قبور ہماری زیارت کر لیتے ہیں، ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں ہمارے قبرستان جانے سے۔ لہذا آج کے اس بوسٹر میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے قبرستان جانے سے ہمارے اہل قبور، دوست، احباب اور رشتہ دار کے لیے خوشی بھی ہوتی ہے اور ان کے لیے ہمارا وہاں جانا آسانیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ البتہ اس کے بعد کچھ اور سوال یہ آتے ہیں کہ قبرستان کب، کن اوقات اور کن دنوں میں جانا زیادہ ثواب کا حامل ہے؟ پھر اگر قبرستان سے گزر رہے ہوں یا قبرستان میں جا کر ٹھہریں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اور جب قبر پر پہنچ جائیں تو سلام کس طرح کرنا ہے اور کس طرف رخ کر کے بیٹھنا اور کون کون سے اذکار پڑھنا مستحب ہے؟ اور پھر یہ سوال بھی کہ قبر کے سرانے بیٹھ کر وہ کون سا عمل ہے کہ جو قیامت تک کے لیے امان کا سبب بن جاتا ہے؟ ان سارے جوابات کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے بوسٹر کا انتظار کیجیے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنے عالم برزخ و عالم آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو رشتہ دار، دوست، احباب اس دنیا سے چلے گئے، خالق کائنات ان کی اس جہاں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔